نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری۔ آج آپ کی خدمت میں محرم کے احترام کے پیش نظر ہم سید الشہداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ، یہ محرم کی وجہ سے یہ مناسبت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے، تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف اور پھر کچھ واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آیت لمبی ہے لیکن میرا مقصد صرف تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور پھر اسی میں یہ آیت ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اصل میں رسول کی اطاعت میں پنہا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کریم کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ آ کے ہمیں کوئی درس و تدریس نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ان کی شان کے منافی ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب بندے پیغمبروں کی شکل میں زمین پر بھیجے جو کہ بظاہر ہماری طرح کے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نور ہے، وہ مجسم نہیں ہے۔ نور مجسم یہ ہستیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا اشرف المخلوقات میں نے بنایا، تو اصل میں اشارہ ان ہستیوں کی طرف ہے کہ ہم تو جنرلی ہیں نا کہ ہم انسان ہیں، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ رول ماڈل ہیں، اور اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ روز محشر مجھ تک آپ کو مجھ تک پہنچا دیں گے۔ تو آج ان ہستیوں کا تعارف میں اس طرح کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن الفاظ میں ان ہستیوں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث قصہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جو کہ اہل تشریح اور اہل تسنن میں یہ دونوں میں یکساں مانی جاتی ہے اور مشہور ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا اس کی شان نزول، اس کا یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے تو اے میرے رسول اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میں آپ کے اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست اور رجس سے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ جب آیت آئی ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بی بی پاک سلام اللہ علیہ حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بیٹی، میں اپنے جسم میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو بی پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتی ہوں ہر قسم کے ضعف سے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، مجھے اپنی چادر یمانی لا دو، تو میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی پاک نے انہیں اپنی چادر عطا کی اور آپ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول باہر سے تشریف لائے اور اپنی والدہ صاحبہ کو سلام کیا۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم
نانا جان کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، تو بیوی پاک نے فرمایا کہ وہ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ دونوں شہزادوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے رسول کی بیٹی، آپ پر سلام ہو۔ تو بیوی پاک نے بھی جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ کہا کہ میرے ابن ام، میرے بھائی کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا وہ آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ بھی گئے، آپ نے اجازت لی اور آپ کو بھی اجازت مل گئی کہ آپ بھی میرے ساتھ چادر میں آ جائیں۔ جب بیوی پاک نے دیکھا کہ تینوں نفوس، دو شہزادے، ایک میرے شوہر نامدار اور ایک نبی پاک تو پہلے سے موجود ہیں، یہ چار ہستیاں، تو بیوی پاک بھی تشریف لے گئیں قریب اور سلام کیا اور کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی آ جاؤں۔ تو ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی اندر تشریف لے گئیں چادر کے۔ جب یہ پانچوں نفوس، پانچوں ہستیاں جب چادر میں اکٹھی ہو گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس کملی کو، اس چادر کو، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، دونوں کونوں کو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ ہیں فقط، یہ ہیں میری اہل بیت، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہ ہیں فقط میری اہل بیت۔ تو جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یقیناً یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہ میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں، وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن میں اعادہ کروا رہا ہوں ینگسٹرز کو کہ وہ آج میرا اس پوائنٹ پہ لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی کیسے تعریف کرتے ہیں۔ یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ 20 جگہ ان کی تعریف فرما چکے، تو آج حدیث قصہ میں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی کہ فقط یہ ہے میری اہل بیت، تو ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست، الفاظ مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور نبی پاک نے جو دعا کی ہے وہ ان کی دعا کی قبولیت میں یہ آیت لے جائیں اور میرا انہیں سلام پہنچائیں۔ تو اب جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کے اجازت چاہی، اسلام کیا اور اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی طرف سے میسج لے کے آیا ہوں، تو میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ تو اب یہ وہ بھی نور ہیں اور یہ بھی نور ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی فرشتے جو ہیں یہ کوئی شخص ہوں گے اور بھاری بھرکم، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہستیاں بھی نور ہیں اور وہ بھی نور ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ اہل بیت کون ہیں، اللہ کے حکم سے ہوا سارا کچھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام پہنچایا، اور وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے سورۃ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یقیناً اللہ نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ کو ہر قسم کی نجاست سے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جائے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اب آیت لے کے آ گئے اور کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا، یہ زمین جو میں نے بچھائی، یہ آسمان کا جو شامیانہ ہے، یہ اور یہ چرند پرند پہاڑ اور یہ ندیاں اور یہ سمندر اور یہ جہاز اور یہ سارا کچھ مکمل اس میں ہے، اور بڑے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس میں۔ تو میں صرف
اشارہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جائیں حدیث قصہ کو گوگل میں دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کن الفاظ میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے سب کچھ بنایا ہے، ساری کائنات، یونیورس جو میں نے بنائی ہے، وہ میں نہ بناتا اگر میں نے ان 5 ہستیوں کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ تو یقیناً میں نے یہ سب کچھ ان 5 ہستیوں کے لیے جو کہ چادر کے نیچے ہیں، ان کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہ جو تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں، میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حدیث قصہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور نفی کرتے ہیں ہر چیز کی کہ اگر میں نے ان کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو تفصیل میں جائیں تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے میں اپنے ینگسٹرز کو دعوت دیتا ہوں کہ حدیث قصہ کو دیکھیں، ان کے فضائل اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلت جب پتہ چل جائے گا تو ان کو فالو کرنے میں بڑا لطف آئے گا، اور ان کی خوشی کے ساتھ ہم خوش ہوں گے۔ ان کی جو پرابلمس ہیں، ان کو جو امتحان اور آزمائشیں آئیں، وہ آپ دیکھیں گے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، امت نے ظلم کیا، تو وہ پھر ان کا جب نام لیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین ہستیاں، جو چنی ہوئی ہستیاں تھیں، جن کی اللہ تعالیٰ اس طرح تعریف کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خلق کیا، اور یہ چرند پرند، دریا، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، سورج سب بنائے، ان کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ تو یہ آج کا ایک پیغام ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، ظاہر ہے آئی تھی نبی پاک کے پاس، تو پھر اس کو سمجھایا گیا کہ جنت میں جو بھی کوئی جائے گا وہ جوانی کے عالم میں جائے گا، نہ کوئی بچہ نہ کوئی بوڑھا، جوانی کے عالم میں۔ اور اب میں اس حدیث کو یہاں لاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں، اپنے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ تو جب کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا جنت میں، کوئی بچہ بھی نہیں جائے گا، سارے جوان ہو کے جائیں گے جنت میں، سارے جوان ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو اس لیے وہ جو بڑھیا تھی وہ خوش ہوگی کہ ایک تو میں جنت میں، نبی پاک نے مجھے کہہ دیا ہے، تو ایک تو میں جنت میں جاؤں گی، دوسرا میں نوجوانی کی عمر میں جاؤں گی، اور میرے سردار نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور ان کی والدہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین کی، نوجوان خواتین کی سردار ہوں گی، اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ حدیث کا مکمل متن ہے۔ اگر ہم یہاں سے شروع کریں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ہستیوں کا کیا مقام ہے، اور ان ہستیوں کا بھی یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات دے رکھے تھے، لیکن کبھی بھی آپ کے زبان مبارک آتا ہے کہ آپ کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا ایک طریقہ تھا، اتنے آپ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور ان ہستیوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اسی لیے تو یہ 5 تن پاک کہلائے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے لیے اللہ بھی ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ تو ایک واقعہ اور کہ ایک غیر مسلم، بعض روایت میں ہندو بھی لکھا ہوا آتا ہے، کہ وہ آپ کے پاس
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازے۔ تو آپ نے لوح محفوظ پر دیکھا تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی۔ تو وہ اس کی یہ آخری امید تھی، پتہ نہیں کہاں سے چل کے وہ آیا تھا۔ تو سب ان کو بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، ان سے دعا کروائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لوح محفوظ پر دیکھ کے اس کو بتا دیا۔ اب اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی، تو وہ روتا ہوا مسجد نبی سے باہر نکلا تو باہر دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو دیکھ کے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے نانا حبیب خدا عید کے پاس آیا ہوا ایک شخص روتا ہوا جا رہا ہے۔ تو روکا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک آس امید لے کے آیا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت روایت میں ایسے آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور نانا جان کے پاس لے گئے اور کہا کہ نانا جان، یہ بندہ روتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ تو اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کرنے تھے۔ وہ خود سارے مواقع، وہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق نہ خود کریٹ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب نانا جان کے سامنے جو کہہ چکے ہیں کہ لوح محفوظ پہ نے دیکھا ہے، تو کہا کہ جاؤ اللہ کے حکم سے ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور منع نہیں فرمایا، تو 7 بیٹوں تک کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور اس کو اتنا یقین تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ چینج فرما دیتے، لیکن بتانا تو ان کی فضیلت بتانی تھی امام حسین علیہ السلام کی، کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ لوح محفوظ میں اگر یہ ہستیاں کہہ دیں تو یہ ہستیاں بھی اللہ کے حکم سے ہی کہتی ہیں، ان کے دل میں یہ چیز آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو آج انہی فضائل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔